السلام علیکم، دس از می عائشہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. سو لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ڈسکشن. ٹوڈے دی ٹاپک از آن ایبڈیکیشن. ایڈیٹوریل میں بات کی گئی ہے کہ جتنی زیادہ چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اتنی ہی ایک جیسی لگتی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے سیاسی اور جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ ایک بار پھر ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کے لیے ٹیکنوکریٹس پر مشتمل حکومت کے امکان پر غور کر رہے ہیں. اس ہفتے کے شروع میں ایف بی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی، جو کہ خود ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، انہوں نے تجویز کی کہ اس موضوع پر جو اعلیٰ سطح ہے وہاں پر بات چیت ہوئی ہے. بعد میں پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان اور فواد چودھری نے عوامی سطح پر ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے امکان کے خلاف تنقید کی اور اس کو ایک مذاق قرار دیا. اب سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے حالیہ انٹرویو میں جب وہ ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ جب اس بات پہ تبصرہ کیا گیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ موضوع واقعی سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہے. اب چونکہ مسٹر قیصر کے مطابق ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک عبوری سیٹ اپ کی جو تجویز ہے وہ موجودہ حکومت نے ہی انہیں غیر رسمی طور پر پیش کی تھی. اب اسی ٹی وی شو میں مسلم لیگ نون کے بھی ایک جو ممبر ہیں خرم دستگیر، وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو اسی دوران انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس تجویز کو رد کیا اور مسلم لیگ کو اس بیانیے سے باہر نکال لیا. تو اس لیے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اصل میں جو یہ سیاسی بیانیے میں دوبارہ سے یہ ٹاپک جو شروع ہوا ہے وہ اصل میں اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. اب ہر نصف دہائی یا پھر اس کے بعد جو ہمارے دانشور ہیں وہ اس احساس کی طرف چکر لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارا سیاسی طبقہ اپنی سر پر ہے. ہر بار جو اچھی عقل ہے وہ انہیں ایک سنگین غلطی کرنے سے روکتی ہے. تو حکومت چلانے والے غیر منتخب ٹیکنوکریٹس کا خیال جو ہے وہ بالکل برا ہے. تمام مشکل فیصلے کون کرے گا یہ پوچھ کر یہ حقیقی سیاستدانوں کو قومی سطح کے فیصلے سازوں سے دور کرنے کی صرف ایک کوشش دکھائی دیتی ہے، محض اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. تو بیان بازی کو ختم کریں اور یہ جو ٹیکنوکریٹک حکومت یا سیٹ اپ مسلط کرنے کا محض ایک چکر ہے جس میں غیر منتخب شہری جو ہیں وہ ایک محاذ کے طور پر کام کرتے ہیں. تو اگر ایسا سیٹ اپ ملک کو بحرانوں سے دوچار کرنے کے قابل بھی ہے تو یہ جمہوریت کو اس کی بہت بڑی قیمت اٹھانی پڑے گی. لہٰذا جو سیاسی طبقے ہیں ان کو اصولی طور پر اس کی مزاحمت کرنی چاہیے، اس بات میں جانے کے بغیر، مطلب یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے تحت کیا حاصل کر سکتے ہیں اور وہ کیا کھو سکتے ہیں. فی الحال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہے یہ ہمارے سیاستدانوں کے خلاف، ان کی صلاحیت کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ پوچھنے کے قابل ہے یہاں پہ سوال کہ اگر وہ ایک عبوری سیٹ اپ لانے پر راضی ہو جاتے ہیں جس کی نگرانی ٹیکنوکریٹس ہی کریں گے اور انہی کی نظم و نسق کے مطابق جو ہے وہ سارے کے سارے چیلنجز کا حل فراہم کیا جائے گا، تو پھر جو یہ ہمارے سیاستدان ہیں ان کا کیا کردار رہ جائے گا؟ اگر یہ سب اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو کر جو کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اسے ٹھیک کر دیں اور ایک غیر منتخب ٹیکنوکریٹ پر چھوڑ دیں، تو پھر یہاں سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں پہلے ایسے سیاستدانوں کی ضرورت تھی؟ اب یہاں پہ صرف یہی سوال آتا ہے کہ کیا یہ لاجیکل نہیں ہوگا کہ ایسے منصفانہ جمہوریت پسندوں کو ختم کر دیا جائے اور ٹیکنوکریٹس کو پھر ہمیشہ کے لیے ملک کا نظام جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے دے دیا جائے؟ اگر ان سوالات کے جواب بہت پریشان کن ہیں تو ہمارے سیاسی رہنماؤں کو واقعی جائزہ لینا چاہیے. اگلے انتخابات کے امکان کو بڑھانے کے لیے گورننس کو ایک خود کار مشق کے طور پر سمجھنا بالکل ویسا ہی ہے کہ جس نے آج ہمیں اور ہمارے ملک کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے. تو ٹیکنوکریٹس کو ملک کو ٹھیک کرنے کی اجازت دینے سے اتفاق کرنا صرف ایک جرم کا اعتراف ہے جو کہ اب تک ہمارے سارے کے سارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ کر چکے ہیں. اگر ہماری جماعتیں مشکل فیصلے کرنے سے قاصر ہیں تو شاید انہیں قومی قیادت کے سامنے جو دعوے ان لوگوں نے کر لیے ہیں نا ان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. So this is all about the first editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.